المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کل کا ہمارا درس یہاں تک پہنچا کہ قادیانی کہتے ہیں سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وفات مسیح کے قائل تھے اور دلیل میں انہوں نے ایک قول پیش کیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو وفات کے موقع پر انہوں نے خطبہ میں یہ فرمایا لقد قبض اللیلۃ عرج فیہا بروح عیسی ابن مریم۔ بظاہر اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آج کی رات فوت ہوئے اور اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو اٹھایا گیا۔ قادیانیوں کی اور تمام اہل باطل کی یہ عادت ہے اور عادت بد ہے کہ ہمیشہ وہ اقوال کو قطع و برید کر کے کانٹ چھانٹ کر کے اپنے مطلب کی عبارت بنا کر پیش کیا کرتے ہیں۔ تو جواب دیتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اول تو یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا سرے سے قول ہی نہیں، اور قرآن پاک اور حدیث پاک کی تصریحات کے ہوتے ہوئے اور قرآن پاک میں سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حیات اور ان کے رفع و نزول کا عقیدہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے، تو اس وضاحت و صراحت کے ہوتے ہوئے ایک بے سند قول کا سہارا لینا یہ سراسر غلط ہے۔ اور جو قول انہوں نے پیش کیا وہ سند کے ساتھ آگے اسی باب میں آ رہا ہے۔ امام محمد بن سعد نے اپنی کتاب طبقات ابن سعد میں لکھا ہے اور نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے
اور طبقات ابن سعد میں منقول ہے، تو اس سے صاحب طبقات کا عقیدہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ صاحب طبقات وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل ہیں، اور جو قول مرزائی پیش کرتے ہیں وہ بھی طبقات کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ وہ قول صحیح ہوتا، اگر خدا نخواستہ وہ قول صحیح ہوتا اگر وہ قول صحیح ہے تو صاحب طبقات ابن سعد بھی حیات کے قائل ہیں۔ اس سے صاحب طبقات کا عقیدہ بھی معلوم ہو گیا، ورنہ قادیانی یہ کہہ دیں گے کہ صاحب طبقات بھی وفات کے قائل ہیں۔ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل فرمایا، وَإِنَّ اللَّهَ رَفَعَهُ بِجَسَدِهِ وَإِنَّهُ حَيٌّ الْآنَ وَسَيَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا فَيَكُونُ فِيهَا مَلِكًا ثُمَّ يَمُوتُ كَمَا يَمُوتُ النَّاسُ۔ آگے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، یعنی تحقیق مسیح بما جسم کے اٹھایا گیا ہے، لا ریب وہ اس وقت زندہ ہے، دنیا کی طرف آئے گا اور بحالت شاہانہ زندگی بسر کرے گا، پھر دیگر انسانوں کی طرح فوت ہوگا۔ اور جہاں تک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، تو عبارات میں اختصار بھی ہوا کرتا ہے اور عبارات میں تقدیم و تاخیر بھی ہوا کرتی ہے، اور الفاظ کی تبدیلی بھی ہوا کرتی ہے، جیسا کہ ہم روایات میں دیکھتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں مختلف الفاظ منقول ہوتے ہیں، تو الفاظ کے اختلاف سے عقیدہ نہیں بدل جاتا، بلکہ مفہوم میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح تحقیق و مراجعت کے بعد سیدنا حضرت امام حسن کے اس قول کو دیکھا جائے، جیسا کہ حضرات علماء کرام نے دیکھا، تو اس میں یہ تفصیل موجود ہے، الفاظ کی تبدیلی بھی ہے، مختلف الفاظ ہیں، اور وہ الفاظ یہاں کچھ منقول بھی ہے۔ کہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اس رات میں ہوئی جس رات میں قرآن اتارا گیا۔ کس رات میں اتارا گیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے قول کو اگر صحیح مانا جائے تو پھر مختلف الفاظ کے ساتھ یہ منقول ہے۔ کہیں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتقال اور وفات اس رات میں ہوئی جس میں قرآن اترا، اور کہیں یہ الفاظ آتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات اس رات میں ہوئی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، ان کی روح قبض کی گئی۔
اور کہیں یہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات اس رات میں ہوئی جس رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سیر کرائی گئی، یعنی ملائکہ علیہ السلام کے ساتھ ان کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے قول میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، لقد قبض اللیلۃ عرج فیہا بروح اللہ عیسی ابن مریم، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات اس رات میں ہوئی، یا آج کی رات یعنی 27 رمضان المبارک، آج کی رات ہوئی، اور اسی رات میں روح اللہ یعنی عیسیٰ ابن مریم کو اٹھایا گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ عرج فیہا بروح اللہ عیسیٰ ابن مریم، کہ اس رات میں روح اللہ یعنی عیسیٰ ابن مریم کو اٹھایا گیا۔ روح اللہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مبارک ہے، جیسے تفصیل کے ساتھ آپ پچھلے ابواب میں پڑھ رہے ہیں، تو روح اللہ یعنی عیسیٰ، آگے عیسیٰ ابن مریم، یہ پھر بدل ہے روح اللہ سے، اور روح اللہ مبدل منہ ہے۔ روح اللہ یعنی عیسیٰ ابن مریم کو اٹھایا گیا۔ اب دیکھو علماء حضرات نے بڑی دیانت کے ساتھ الفاظ کی تبدیلی، مختلف الفاظ کو بھی نقل کیا، اور اگر کوئی الفاظ محذوف تھے تو صحیح الفاظ بھی انہوں نے لکھ دیے ہیں۔ تو ایک لفظ کی صراحت سے دیکھو پورا مفہوم صحیح ہو گیا، اور سیدنا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حیات اور ان کے رفع و نزول کا جو عقیدہ تھا اس پر مزید پختگی ہو گئی۔ یہ اختصار کے ساتھ میں نے عرض کر دیا ہے، باقی عبارت آپ حضرات دیکھ لیں گے۔ غرض ہے کہ قادیانیوں نے جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگایا، اور ایک بے سند قول کا سہارا لے کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو وفات مسیح کے عقیدے کی طرف یہ ساتھی مولانا ذیشان صاحب ہیں، کمرہ نمبر 2 میں ان کا سامان ہے، اور ان کی والدہ صاحبہ فوت ہو گئی ہیں، انہوں نے سفر کرنا ہے۔ جن ساتھیوں کے پاس چابی ہے وہ کمرہ کھول دیں تاکہ یہ سامان اپنا اٹھا سکیں۔ مسجد والے حصے میں کمرہ نمبر 2 میں جی۔ معلوم ہوا سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حیات کے اور ان کے رفع الی السماء کے اور نزول من السماء کے قائل تھے۔ آگے دیکھیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی قادیانیوں نے افتراء باندھا اور ان پر الزام لگایا۔ میں اختصار کے ساتھ جلدی یہ باب آپ حضرات کے سامنے ابھی مکمل کروں گا، پھر انشاءاللہ ظہر کے بعد آخری بات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر قادیانی یہ الزام باندھتے ہیں اور یہ بہتان لگاتے ہیں کہ وہ بھی وفات مسیح کے قائل تھے۔ دلیل کہ جی انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے
اس قول کو نقل کیا ہے جس میں انہوں نے متوفیقہ کا ترجمہ ممیتوں کے ساتھ کیا ہے۔ متوفیقہ کا ترجمہ ممیتوں کے ساتھ کیا ہے، تو چونکہ انہوں نے یہ قول نقل کیا ہے اس لیے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی وفات مسیح کے قائل تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول پر یہاں کچھ نہیں کہا جا سکتا، تفصیل کے ساتھ آپ پچھلے ابواب میں پڑھ رہے ہیں، پڑھ بھی چکے ہوں گے، اور مزید تفصیل اسی باب میں آخر میں آ رہی ہے۔ اب سب سے پہلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے عقیدے کے متعلق جو کچھ یہاں لکھا گیا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق دیکھتے ہیں کہ کیا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وفات مسیح کے قائل تھے یا حیات مسیح کے۔ صفحہ نمبر 379 پر آ جائیں، صفحہ نمبر 379۔ عنوان دیکھ رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عقیدہ نزول مسیح علیہ السلام، دیکھ رہے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے باسناد صحیح منقول ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مکان کے ایک دریچہ سے آسمان پر اٹھا لیا، اور انہی میں سے ایک شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل اور مشابہ بنا دیا، جیسے ابھی حضرت استاذ محترم دامت برکاتہم العالیہ سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ یہودیوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا اور مدعی ہوئے کہ ہم اپنے مدعا میں کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، قال ابن ابی حاتم حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن المنہال بن عمرو عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وعنہم قال لما اراد اللہ ان یرفع عیسیٰ الى السماء خرج على اصحابہ وفی البیت 12 رجلا من الحواریین، یعنی فخرج علیہم من عین فی البیت ورأسہ یقطر ماء فقال ان منکم من یکفر بی 12 مرة بعد ان آمن بی، قال ایکم یلقى علیہ شبہی فیقتل مکانی ویکون معی فی درجتی، فقام شاب من احدثهم سنا فقال له اجلس، ثم اعاد علیہم فقال ذاک الشاب، فقال انا، فقال هو انت ذاک، فألقي علیہ شبہ عیسیٰ ورفع عیسیٰ من روزنة في البيت إلى السماء، قال وجاء الطلب من اليهود فأخذوا شبها فقتلوه ثم صلبوه إلى آخر القصة، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، رواه النسائي عن أبي كريب عن أبي معاوية، وكذا ذكر غير واحد من السلف أنه قال لهم أيكم يلقى شبهي فیقتل مکانی وہو رفیع فی الجنہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب حق تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو عیسیٰ علیہ السلام اس چشمہ سے کہ جو مکان میں تھا غسل فرما کر باہر تشریف لائے، اور سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ بظاہر یہ غسل آسمان پر جانے کے لیے تھا، جیسے مسجد میں آنے سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ باہر مجلس میں 12 حواریین موجود تھے، ان کو دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک تم میں سے ایک شخص مجھ پر ایمان لانے کے بعد 12 مرتبہ کفر کرے گا۔ بعد ازاں فرمایا
کہ کون شخص تم میں سے اس پر راضی ہے کہ اس پر میری شباہت ڈال دی جائے اور وہ میری جگہ قتل کیا جائے اور میرے درجہ میں میرے ساتھ رہے۔ یہ سنتے ہی ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اپنے آپ کو اس جان نثاری کے لیے پیش کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اسی سابق کلام کا اعادہ فرمایا۔ پھر وہی نوجوان کھڑا ہوا اور عرض کیا میں حاضر ہوں، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو وہی شخص ہے؟ اس کے فوراً ہی بعد اس نوجوان پر عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام مکان کے روشن دان سے آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ بعد ازاں یہود کے پیادے عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے گھر میں داخل ہوئے اور اس شبیہ کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کیا اور قتل کر کے صلیب پر لٹکایا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سند اس کی صحیح ہے اور بہت سے سلف سے اسی طرح مروی ہے۔ دیکھ لیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا عقیدہ۔ نمبر 2، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی بإسناد صحیح یہی منقول ہے کہ بہی اور موت ہی کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ چنانچہ حافظ عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری شرح بخاری میں فرماتے ہیں وبہذا جزم ابن عباس فیما رواہ ابن جریر من طریق سعید بن جبیر عنہ باسناد صحیح ومن طریق ابی رجاء عن الحسن قال قبل موت عیسیٰ واللہ انہ الآن لحی ولكن اذا ينزل آمنوا به اجمعون ونقلہ عن اکثر اہل العلم ورجعہ ابن جریر وغیرہ۔ اسی کا ابن عباس نے جزم اور یقین کیا جیسا کہ ابن جریر نے بروایت سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے باسناد صحیح روایت کیا ہے، اور بطریق ابی رجاء حسن بصری سے اس آیت کی تفسیر قبل موت عیسیٰ سے منقول ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں واللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آن میں بھی زندہ ہیں، جب نازل ہوں گے اس وقت ان پر سب ایمان لے آئیں گے، اور یہی اکثر اہل علم سے منقول ہے اور اسی کو ابن جریر وغیرہ نے راجح قرار دیا ہے۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں والصحیح کما قال القرطبی ان اللہ تعالی رفعہ من غیر وفات ولا نوم وهو الروایۃ الصحیحۃ عن ابن عباس۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر موت اور بغیر نیند کے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور ابن عباس کا صحیح قول یہی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا صاف مطلب یہی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح روایت یہی ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اس کے خلاف جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، قابل اعتبار نہیں۔ قال الحافظ عماد الدین ابن کثیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وعنہم قال لما اراد اللہ ان یرفع عیسیٰ الى السماء الى ان قال ورفع عیسیٰ من روزنة في البيت الى السماء قال وجاء الطلب من اليہود، یہودیوں کے جاسوس آ گئے، فاخذوا الشبہ فقتلوہ ثم صلبوہ وہذا اسناد صحیح الی ابن عباس۔ حل سمجھتم؟ حافظ عماد الدین بن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو ایک شخص پر ان کی شباہت ڈال دی گئی اور وہ قتل کر دیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام مکان کے روشن دان سے آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس اثر کی سند صحیح ہے۔
اور تفسیر فتح البیان میں ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سچ کہا کہ اس کی سند صحیح ہے، بے شک اس کے راوی بخاری کے راوی ہیں۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا کہ مکر اللہ سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص پر عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ تفسیر ابن جریر اور ابن کثیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ سے نزول عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ محمد بن سعد نے طبقات کبریٰ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک اثر نقل کیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور رفع الی السماء کے بارے میں نص صریح ہے۔ ہم اس کو ہدیہ ناظرین کرتے ہیں وہو ھذا، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آگے سند کے ساتھ وہ اثر آ رہا ہے، وہ یہی ہے۔ اخبرنا ہشام بن محمد بن السائب عن ابیہ عن ابی صالح عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان بین موسیٰ بن عمران وعیسیٰ بن مریم 1000 سنة و900 إلى أن قال وأن عیسیٰ علیہ السلام حين رفع كان ابن 32 سنة و6 أشهر وكانت نبوته 30 شهرا وإن الله رفعه بجسده وإنه حي الآن وسيرجع إلى الدنيا فيكون فيها ملكا ثم يموت كما يموت الناس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی زمانہ 1900 سال ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت اٹھائے گئے تو ان کی عمر شریف 32 سال اور 6 ماہ کی تھی، اور زمانہ نبوت 30 ماہ تھا۔ بعض ساتھی پھر پرچیاں لکھتے ہیں کہ نبوت تو 40 سال پر ملتی ہے۔ اس طرح کی باتیں ہم درس گاہوں میں خوب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن یہ جو 32 اور 33 کا قول نقل کیا جاتا ہے، اس کے متعلق یاد رکھیں یہ اسرائیلی روایات کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے، اور اسرائیلی روایات کے متعلق ہم ضابطہ جانتے ہیں لا تصدقوہ ولا تکذبوہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے جسم سمیت اٹھایا، دراں حالے کہ وہ زندہ تھے، اور آئندہ زمانہ میں پھر وہ دنیا کی طرف واپس آئیں گے اور بادشاہ ہوں گے، اور پھر چند روز بعد وفات پائیں گے جیسے اور لوگ وفات پاتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق رفع الی السماء، قادیانی کہتے ہیں آسمان کا لفظ دکھائیں، رفع الی السماء، سیرجع الی الدنیا، کتنے واضح الفاظ ہیں۔ اس کے باوجود پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما پر وفات مسیح کا بہتان لگاتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں، تو ایسی روایات اور ایسے اقوال کو سامنے رکھ کر آپ حضرات گفتگو کر سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام، اگر ابن عباس سے متوفی کا کی تفسیر ممیتوں کا کے ساتھ منقول ہے تو ان سے تقدیم و تاخیر بھی منقول ہے۔ اول تو اس قول کے متعلق آپ نے پڑھا کہ اس میں ایک راوی ہے علی بن طلحہ، اور وہ ضعیف بھی ہے، منکر الحدیث بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر صحیح مانا جائے تو پھر تقدیم و تاخیر ہوگی۔ انی ممیتک فی آخر الزمان ورافعک الآن۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اسی جسد عنصری کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھایا جانا اور پھر قیامت کے قریب ان کا آسمان سے نازل ہونا، یہ بھی ابن عباس سے مروی ہے رضی اللہ عنہما۔
مرزا قادیانی کو چاہیے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ان اقوال صریحہ کو بھی تسلیم کریں۔ کیسے تسلیم کرے؟ وہ تو آن جہانی جہنم مکانی ہو گیا۔ حالانکہ ان اقوال کی اسانید نہایت صحیح اور قوی ہیں، اور متوفیقہ کی تفسیر جو ممیتوں کا مروی ہے اس کی سند ضعیف ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی متوفیقہ کے معنی موت کے کرتے ہیں۔ مذہب ان کا یہ تھا۔ عن الضحاک عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قولہ انی متوفیکا اے رافعکا، یہ اے لفظ ہے، الآیا ٹھیک نہیں ہے، اے رافعکا، گویا انی متوفیکا و رافعکا میں واو تفسیر کا ہے، اور اے بھی تفسیر کے لیے آتا ہے، جیسے حروف تفسیریہ آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اے رافعکا، یہ ازالہ وہم بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا متوفی کا، کہ میں تجھ کو پورا پورا لینے والا ہوں۔ کیسے لیں گے، کہاں لیں گے؟ اسی مکان میں، کسی اور جگہ؟ تو آگے فرمایا ورافعک الی، میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں۔ ثم یمیتک فی آخر الزمان، پھر آخر زمانہ میں تجھے وفات دوں گا۔ والصحیح ان اللہ تعالی رفعہ من غیر وفات ولا نوم، قال الحسن وابن زید وهو اختیار الطبری وهو الصحیح عن ابن عباس۔ بس یہ آپ حضرات کو دکھانا تھا، اور آخر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے، ترتیب کے لیے نہیں آتا۔ قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں اس کی 20 مثالیں موجود ہیں۔ واو مطلق جمع کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی۔ تو کیا مطلب؟ پہلے سجدہ کرنا چاہیے، پھر رکوع کرنا چاہیے۔ واو مطلق جمع کے لیے ہے، ترتیب کے لیے نہیں۔ اب آ جائیں، قادیانی کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وفات مسیح کے قائل ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں کئی جگہوں پر یہ روایت نقل فرمائی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد وحتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرہ وقرؤوا ان شئتم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں پر یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ وفات مسیح کا ہوتا تو ایسی روایات کو نقل نہ فرماتے۔ پتہ نہیں کیا جرم ہو گیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کر دیا، جس کی وجہ سے قادیانی پوری دنیا میں یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ وہ وفات مسیح کے اللہ اکبر۔ واقعی خوف خدا اور مرزائیت یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جواب نمبر 2، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر نزول تک کے واقعات کو صحیح بخاری میں نقل کیا ہے اور مختلف باب باندھے ہیں۔ مثلا نمبر 1 باب قول اللہ تعالی واذکر فی الکتاب مریم۔ نمبر 2 باب وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ۔ نمبر 3 باب وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ۔ نمبر 4 باب قوله یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم۔ نمبر 5 باب واذکر فی الکتاب مریم۔ نمبر 6 باب نزول عیسی ابن مریم علیہ السلام۔ کانے گدھے کو ایک طرف نظر آتا ہے، دوسری طرف نظر۔ جواب نمبر 3 جواب نمبر 3 میں قادیانیوں سے ہم نے سوال کرنا ہے کہ دیکھو ہم نے اتنے باب تمہیں بخاری شریف سے دکھا دیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق بھی باب دکھا دیا ہے، اب پوری بخاری شریف میں تم وفات عیسیٰ کا باب دکھا دو۔ ٹھیک ہے، ہوگا تو دکھائیں گے، آتے بھی نہیں ہیں، کیا کریں؟ آتا نہیں ہے وہ کسی ڈھب سے داؤ میں، بنتی نہیں ہے اس سے ملنے کی کسی طرح۔ صاحب ذوق لگتے ہیں آپ حضرات۔ اور جنوبی افریقہ والے تو بولتے بھی نہیں ہیں۔ آتا نہیں ہے وہ کسی ڈھب سے داؤ میں، بنتی نہیں ہے اس سے ملنے کی کسی طرح۔ دیکھیے جواب نمبر 4 سو جاتے ہیں، آپ کو بیدار کرنے کے لیے سنایا۔ جواب نمبر 4 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، سبق کی طرف متوجہ رہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں نقل فرمایا ہے یدفن عیسی ابن مریم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبہ فیکون قبرہ رابعا۔ جواب نمبر 5 اسی طرح تاریخ کبیر میں لکھا ہے فیدفن عیسی ابن مریم مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں مدفون ہوں گے۔ قادیانیوں سے پوچھا کریں مرزا قادیانی اگر مسیح ہے تو کہاں مرا اور کہاں دفن ہوا؟ وہ کہا کرتا تھا ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ ایک ایک بات میں اللہ نے اسے ذلیل و رسوا کیا ہے۔ اسی طرح دنیا کے قادیانی جو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کرتے، پھر بھی نہیں سمجھتے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق قادیانی کہتے ہیں کہ وہ بھی وفات مسیح کے قائل تھے۔ کیسے؟ دلیل کہ مجمع البحار اور شرح اکمال الاکمال میں منقول ہے قال مالک مات عیسیٰ، قال مالک مات عیسیٰ، مالک کہتے ہیں عیسیٰ فوت ہو گیا۔ جواب یہ قول بے سند ہے،
پتہ نہیں مالک سے کون مراد ہے۔ بالفرض یہ صحیح ہو تو پھر ماتا نامہ کے معنی میں ہوگا، جیسے وضاحت کے ساتھ آپ نے پڑھ لیا کہ موت وہ نیند کے معنی میں بھی آتا ہے، لفظ موت نوم کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو ماتا عیسیٰ اے نام عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سو گئے، اللہ نے ان کو سلا دیا، نیند طاری کر دی۔ آپ جہاں سے بھی سفر کر کے گاڑیوں پر آئے، گاڑیوں میں آپ کو نیند آئی نہیں آئی؟ جناب نگر پہنچ گئے نہیں پہنچ گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکان سے آسمانوں پر گئے اور سو گئے ہوں تو یہ کیا بعید از عقل بات ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، وہی وہ ذات ہے جو رات کو تمہیں سلا دیتا ہے اور جانتا ہے جو تم دن میں کماتے ہو۔ اور آگے کتاب عتبیہ کا حوالہ موجود ہے۔ عتبیہ میں ہے قال مالک بین الناس قیام یستمعون لإقامت الصلاة فتغشاہم غمامۃ فإذا انزل عیسیٰ۔ عتبیہ میں ہے کہ کہا مالک نے لوگ نماز کے لیے تکبیر کہہ رہے ہوں گے، کب؟ فجر کی نماز میں، کہ ایک بدلی چھا جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اب دیکھو اس میں صراحت کے ساتھ ہے فَإِذَا أُنزِلَ عیسیٰ۔ اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وفات مسیح کے قائل ہوتے تو اس طرح کے الفاظ منقول نہ ہوتے۔ مزید عبارتیں کل کے سبق میں ہم نے جو پڑھا، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں تمام ائمہ کی عبارات اور ان کے اقوال نقل کر دیے۔ اسی طرح علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ جو مالکی المذہب ہیں وہ لکھتے ہیں رفع عیسیٰ وہو حی علی الصحیح۔ اگر امام مالک رحمہ اللہ وفات مسیح کے قائل ہوتے تو ان کے مقلدین اور متبعین بھی وفات مسیح کے قائل ہوتے، حالانکہ ان کی کتابوں میں حیات مسیح کا رفع اور نزول کا عقیدہ موجود ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں نوٹ کے عنوان میں واضح ہو کہ کتاب عتبیہ امام مالک رحمہ اللہ کی نہیں بلکہ امام عبدالعزیز اندلسی قرطبی کی ہے، جس کی وفات 254 میں ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے متعلق قادیانی افتراء باندھتے ہیں کہ یہ بھی وفات مسیح کے قائل تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دلیل کیا دیتے ہیں کہ یہ دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے عقیدہ سے متعلق خاموش تھے۔ آپ حضرات سال بھر میں کتنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر تقریریں کرتے ہیں؟ آپ میں سے جن حضرات نے سال بھر میں ایک تقریر یا ایک سے زیادہ کی ہے حیات مسیح پر تو ہاتھ کھڑا کریں۔ اب دیکھو ماشاء اللہ، تو کیا مطلب کہ آپ وفات مسیح کے قائل ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ اکبر میں لکھتے ہیں وَنُزُولُ عیسیٰ علیہ السلام من السماء حق قائن، حق قائن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آسمان سے برحق ہے اور بالیقین ہوگا۔
اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ اختصار کے ساتھ عبارتیں نقل کی جا رہی ہیں نمونے کے طور پر، باقی تفصیلات وہ کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ عقیدہ طحاویہ ہے، فقہ اکبر ہے، اور شرح فقہ اکبر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند میں تو 20 احادیث حیات مسیح کی موجود ہیں۔ مسند احمد بن حنبل تمام لائبریریوں میں موجود ہوتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نہیں کئی احادیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کے رفع و نزول سے متعلق نقل کی ہیں۔ یہاں بھی اختصار کے ساتھ اشارہ دیا ہوا ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ 375، جلد 2 صفحہ 22، 39، 68، 83، 122، 126، 144، 154، 166، 245، 273، 290، 298، 299، 336، 394، 406، 411، 437، 482، 494، 513، 538، 540، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 345، 368، 384، 420، جلد نمبر 4 صفحہ 181، 182، 216، 217، 390، 429، جلد نمبر 5 صفحہ 13، 16، 274، جلد 6 صفحہ 75۔ کتنے صفحات پر اور کتنی جلدوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، رفع و نزول کے متعلق احادیث نقل فرمائی ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ اکبر سبحانک ھذا بہتان عظیم، واقعی شرم، حیا اور قادیانیت آپس میں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، یہ انہی کا مقدر ہے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق قادیانیوں نے بہتان باندھا کہ وہ بھی وفات مسیح کے قائل تھے، حیات مسیح کے قائل نہیں تھے۔ اب دیکھتے ہیں، ان کی کتاب المحلہ میں ہے ان عیسی ابن مریم سینزل، ان عیسی ابن مریم سینزل، بلا شبہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ اسی طرح کتاب الفصل میں ہے فَكَيْفَ يَسْتَجِيزُ مُسْلِمٌ أَن يَثْبُتَ بَعْدَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبِيًّا فِي الْأَرْضِ حاشا مَسْتَثْنَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الآثار المستندۃ الثابتۃ عن نزول عیسی ابن مریم فی آخر الزمان۔ ترجمہ بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی کسی مسلمان سے کس طرح جائز ہے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمین میں کسی نبی کو ثابت کرے الا اسے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ ثابتہ میں مستثنیٰ کر دیا ہو۔ عیسیٰ ابن مریم آخری زمانہ میں نازل ہونے کے بارے میں۔ اسی طرح کتاب الفصل میں ہے وَأَمَّا مَنْ قَالَ إِنَّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نَبِيًّا غَيْرَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ اثْنَانِ فِي تَكْفِيرِهِ۔ جو شخص اس بات کا قائل ہو کہ
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوائے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے کوئی اور نبی ہے، مثلا غلام احمد قادیانی، اس شخص کے کفر میں امت محمدیہ میں سے 2 کس بھی مخالف نہیں۔ نمبر 4، اسی کتاب المحلہ میں ہے ان عیسیٰ علیہ السلام لم یقتل ولم یصلب ولکن توفاہ اللہ عز وجل ثم رفعہ الیہ، ومن قال انہ علیہ السلام قتل او صلب فہو کافر مرتد حلال دمہ ومالہ لتکذیبہ القرآن وخلافہ الاجماع۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ صلیب پر چڑھائے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے کر پھر زندہ کیا اور اپنی طرف اٹھایا، اور جو ان کے قتل یا صلیب پر چڑھائے جانے کا قائل ہو جیسے مرزا قادیانی، وہ کافر و مرتد ہے، واجب القتل ہے، اس لیے وہ قرآن کی تکذیب اور اجماع امت کے خلاف کرنے والا ہے۔ آگے بھی کتاب الفصل کے حوالے کھڑے ہیں، آپ دیکھ لیں گے۔ تو اتنی تصریحات کے باوجود پھر یہ کہنا کہ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ وفات مسیح کے قائل تھے، یہ قادیانی بے غیرتی، بے شرمی اور بے حیائی تو ہے۔ اللہ مولانا عبدالحق محدث دہلوی اور نواب صدیق حسن خان رحمہم اللہ کے متعلق بھی قادیانیوں نے کہا کہ وہ وفات مسیح کے قائل تھے۔ دیکھیں جواب، یہ بزرگ حیات کے قائل ہیں، البتہ ان کا یہ خیال ہے کہ مسیح علیہ السلام کا 33 برس کی عمر میں رفع نہیں ہوا، 120 کی عمر میں وہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور زندہ اٹھائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اقوال کے نقل کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ وفات مسیح کے قائل تھے۔ ہم بارہا یہ بات سمجھ رہے ہیں، اقوال کا نقل کرنا اور چیز ہے، عقیدہ کا ہونا اور چیز ہے۔ حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اشاعت اللمعات شرح مشکات میں لکھتے ہیں، وَنُزُولُ عیسیٰ ابن مریم، و یاد کرد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرود آمدن عیسیٰ را از آسمان بر زمین۔ دیکھ رہے ہیں انہوں نے اپنی کتاب اشاعت اللمعات شرح مشکات میں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی تفسیر حقانی میں بھی آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اس کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر فرمایا ہے۔ رہے نواب صدیق حسن خان صاحب، انہوں نے اپنی کتاب حجج الکرامہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حیات کا رفع الی السماء اور نزول من السماء کا عقیدہ لکھا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ اطہر میں دفن ہوں گے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مرزائی کہتے ہیں کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ بھی وفات مسیح کے قائل تھے۔ دلیل کہتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں یہ حدیث نقل کی ہے، لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین، کہ اگر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے، یہ حدیث نقل کی ہے۔ یہ حدیث ہے ہی نہیں،
یہ کسی کا قول ہے، اور اس کے متعلق آپ حضرات نے پڑھ لیا ہوگا، نہیں تو آخری باب میں آ جائے گا۔ یہ ایک بے سند قول کو وہ پیش کرتے ہیں۔ جہاں تک مدارج السالکین کی بات ہے تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس میں لکھا ہے وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث الی جمیع الثقلین فرسالتہ عامۃ لجمیع الجن والانس فی کل زمان ولو کان موسیٰ وعیسیٰ حیین لکانا من اتباعہ وَإِذَا نَزَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا يَحْكُمُ بِشَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیشہ کتاب سامنے رکھ کر اور اہل باطل جو بات بھی کریں ان سے کتاب لے کر، بعض ساتھی یہ بھی کہتے ہیں کہ قادیانیوں کی کتابیں ہم لے جائیں، ان کو عبارتیں دکھائیں، ان کے ساتھ مناظرے کریں۔ یہ یاد رکھنا، قادیانیوں کی کتابیں آپ نہ لے جانا۔ اگر کہیں ان کے ساتھ گفتگو کا موقع بن جائے تو آپ ان کو پابند کریں کہ کتاب تم لے کر آؤ، کتاب تم لے کر آؤ۔ آپ لے کر جائیں گے، کتاب انہی کی چھپی ہوئی ہوگی، کیونکہ جھوٹ بولنا ان کی عادت ہے، تو لوگوں کے سامنے بھرے مجمع میں آپ سے یہ کہیں گے کہ مولوی صاحب یہ کتاب آپ خود چھاپ کر لے آئے ہیں، اور شور بھی ڈالیں گے، آپ کو پریشان کریں گے۔ اس لیے جب کبھی موقع ملے یہ حوالہ جات موجود ہیں، آپ صرف ذہن میں رکھیں اور انہیں کہیں فلاں کتاب لے آؤ، حوالہ میں دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کتاب نہ لے جائیں۔ اسی طرح کتاب التبیان میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَهَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ حَيٌّ لَمْ يَمُتْ وَغِذَاؤُهُ مِنْ جِنْسِ غِذَاءِ الْمَلَائِكَةِ۔ دیکھ رہے ہیں مسیح علیہ السلام زندہ ہیں، ابھی فوت نہیں ہوئے، اور ان کی غذا فرشتوں کی غذا جیسی ہے۔ وَإِنَّهُ رَفَعَ الْمَسِيحَ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اسی طرح ان کی کتاب میں ہے وَهُوَ نَازِلٌ مِّنَ السَّمَاءِ فَيَحْكُمُ بِكِتَابِ اللَّهِ، اور وہ آسمان سے نازل ہو کر قرآن پر عمل کرے گا۔ حافظ محمد لکھوی کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ بھی وفات مسیح کے قائل تھے۔ انہوں نے تفسیر میں آیات کا ترجمہ اپنی زبان میں کیا ہے، دیکھ رہے ہیں پنجابی زبان میں ان کے یہ شعر ہیں، تو آیت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ پر لکھتے ہیں تاں جبرائیل گھلیا رب لے گیا وے چبارے اس چھت اندر ہک واری اوتھوں ول آسمان سدھارے سردار تہاں دے تیتیانوس نو کیتا حکم زبانوں جو چڑھے چبارے قتل کریں عیسیٰ نو ماریں جانوں جاں چڑھ ڈٹھوس وچ چبارے عیسیٰ نظر نہ آیا شکل شباہت عیسیٰ دی رب تیتیانوس بنایا انہاں زن عیسیٰ نو کیتا سولی پھیر چڑھایا ہک کین جو مرد ہواریاں تھیں ہک سولی مار دیوایا۔ دیکھو کیسا پیارا ترجمہ کیا۔ اسی طرح انی متوفی کا ورافعوں کا کی تفسیر میں لکھتے ہیں جا کیا خدا اے عیسیٰ ٹھیک میں تینوں پورا لیساں تے اپنی طرف تینوں کنوں کفاراں پاک کرے ساں توفی مانا قبض کرن شے صحیح سلامت پوری تے عیسیٰ نو رب صحیح سلامت لے گیا آپ حضوری۔ سبحان اللہ۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی قادیانی کہتے ہیں وہ وفات مسیح کے قائل تھے۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے
اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے میں عربی عبارتیں صرف پڑھ دیتا ہوں۔ فتوحات مکیہ میں ہے ان عیسیٰ علیہ السلام ینزل فی ہذہ الامۃ فی آخر الزمان ویحکم بشریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ لم یمت الی الآن بل رفعہ اللہ الی ہذہ السماء واسکنہ فیہا۔ ابن جریر کے متعلق قادیانی کہتے ہیں کہ وہ بھی وفات مسیح کے قائل تھے۔ دلیل، انہوں نے ایک قول نقل کیا ہے قد مات عیسیٰ۔ وَأَوْلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ بِالصِّحَّةِ عِندَنَا قَوْلُ مَنْ قَالَ مَعْنَى إِنِّي قَابِضُكَ مِنَ الْأَرْضِ وَرَافِعُكَ عَلَى التَّوَاتُرِ الْأَخْبَارِ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح عبارت ہے انہ ینزل عیسیٰ ابن مریم فیقتل الدجال ثم یمکث فی الارض ثم یموت۔ صاحب الیواقیت والجواہر، ان کے متعلق قادیانی کہتے ہیں کہ وہ بھی وفات مسیح کے قائل تھے، کیونکہ انہوں نے حدیث لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین نقل کی ہے۔ جواب، الدلیل علی نزولہ قولہ تعالی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ أَيْ حِينَ يَنزِلُ وَيَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ أَنْكَرَتِ الْمُعْتَزِلَةُ وَالْفَلَاسِفَةُ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَالْمِرْزَائِيَّةُ عُرُوجُهُ بِجَسَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ تَعَالَى فِي عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ وَالضَّمِيرُ فِي إِنَّهُ راجع إِلَى عِيسَىٰ والحق أنه رفع بجسده إلى السماء والإيمان بذلك واجب قال الله تعالى بل رفعه الله إليه۔ ترجمہ لکھا ہوا ہے، آپ حضرات دیکھ لیں گے۔ آگے میں جلدی سے یہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی قادیانی کہتے ہیں کہ وہ وفات مسیح کے قائل تھے۔ دلیل، انہوں نے اپنی تفسیر الہام الرحمن میں وفات مسیح کا عقیدہ لکھا ہے۔ الہام الرحمن حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کی کوئی تفسیر نہیں ہے، ان کے ایک شاگرد تھے روس کے موسیٰ جار اللہ، اس نے یہ املائی تقریر لکھی اور اپنی طرف سے اس میں عبارات شامل کر دیں، اسی کو بنیاد بنا کر آج حضرت پہ الزام لگایا جاتا ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کے وہ ترجمان ہیں، اور حضرت کے شاگرد وہ بھی موجود رہے۔ کیا لکھا انہوں نے؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد، اسی طرح سندھ میں حضرت مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد، اور پتہ نہیں کتنے شاگرد حضرت کے، وہ سب کے سب حیات مسیح کے قائل تھے۔ یہ حضرت پہ بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے۔ اب چند عبارات یہ میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ مرد مجاہد تھے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کے شاگرد، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے ساتھی، اور حضرت امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے نظریات کے علم بردار تھے۔ ان کی طرف وفات مسیح کی نسبت کرنا زبردست زیادتی اور غلط بیانی۔ بات کا تجزیہ کرنے سے قبل چند امور لائق توجہ ہیں۔ الف، مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کے علوم و افکار کے، یہ کتاب ہے جو حضرت نے لکھی ہے، صفحہ 78 پر لکھا
مولانا عبیداللہ سندھی کی طرف منسوب تحریریں اکثر وہ ہیں جو املائی شکل میں ان کے تلامذہ نے جمع کی ہیں۔ مولانا کے اپنے قلم سے لکھی ہوئی تحریرات اور بعض کتب بہت دقیق، عمیق اور فکر انگیز ہیں اور مستند بھی ہیں، لیکن املائی تحریروں پر پورا اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور بعض باتیں ان میں غلط بھی ہیں جن کو ہم املا کرنے والوں کی غلطی پر محمول کرتے ہیں۔ مولانا کی طرف ان کی نسبت درست نہ ہوگی۔ مولانا عبیداللہ سندھی رحمہ اللہ، مولانا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور مولانا شیخ الہند رحمہ اللہ کے طریقہ سے باہر نہیں نکلے۔ یہ باتیں ایسی ہیں کہ املا کرنے والوں نے مولانا سندھی رحمہ اللہ کی تقریر کو یا تو سمجھا نہیں یا اپنے ذہن کے مطابق کشید کیا ہے۔ یہ قابل اعتبار نہیں اور نہ لائق اعتنا ہے۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ نے الفرقان شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نمبر کے اداریہ صفحہ 4 پر نگاہ اولی کے تحت حضرت سندھی رحمہ اللہ سے نقل فرماتے ہیں کہ جو بات میں ایسی کہوں جس کو حضرت شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز رحمہم اللہ اور ان کے مستفیضین یا مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے یہاں نہ دکھا سکوں تو میں اس کو ہر وقت واپس لینے کو تیار ہوں۔ میں ان اکابر کے علوم سے باہر نہیں جاتا، اگر فرق ہوتا ہے تو صرف تعبیر کا۔ ان وضاحتوں کے بعد اب الہام الرحمن کی ان عبارتوں کو دیکھا جائے جو وفات مسیح کے متعلق ہیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ وفات مسیح کے عقیدہ کی مولانا عبیداللہ سندھی کی طرف نسبت 100% نہیں 1000% غلط ہے، اس لیے کہ مولانا عبیداللہ سندھی رحمہ اللہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے پیروکار اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ یہ تمام حضرات حیات مسیح علیہ السلام کے قائل ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایسے 20 علماء حضرت سندھی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں جو سب حیات مسیح علیہ السلام کے قائل تھے۔ تو ثابت ہوا کہ مولانا کے اساتذہ و مشائخ و شاگرد جب سب حیات مسیح علیہ السلام کے قائل ہیں اور خود مولانا سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی رائے کے خلاف نہیں جاتا، تو وہ پھر کیسے وفات مسیح کے قائل ہیں؟ مولانا عبیداللہ سندھی رحمہ اللہ کی طرف جن کتب میں وفات مسیح کی نسبت کی گئی ہے ان میں سے ایک کتاب بھی مولانا سندھی رحمہ اللہ کی اپنی تحریر کردہ نہیں، دوسرے لوگوں نے لکھ کر ان کی طرف نسبت کر دی ہے۔ وہ کتابیں اس وقت میرے سامنے ہیں، ایک ان کے اپنے ہاتھ کی ہے، دوسری انہوں نے مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی رحمہ اللہ کو پڑھائی اور تحریر کرائی۔ ان میں حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ جب ان کے ہاتھ سے تحریر کردہ کتاب میں حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ موجود ہے تو پھر دوسروں کی کسی بات کا کیا اعتبار ہے؟ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے افکار پر مشتمل رسالہ محمودیہ حضرت مولانا عبیداللہ سندھی رحمہ اللہ نے ترجمہ عبیدیہ کے نام سے تحریر کیا ہے، جس کے صفحہ 26-27 پر مولانا سندھی فرماتے ہیں فَعَسَىٰ أَن تَكُونَ صَادًّا لِأُفُقِ الْكَمَالِ غَاشِيًا لِإِقْلِيمِ الْقُرْبِ فَلَنْ يُوجَدَ بَعْدَكَ إِلَّا وَلَكَ دَخَلٌ فِي تَرْبِيَّتِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا حَتَّى يَنزِلَ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ تو ان قریب کمال کے افق کا سردار بن جائے گا اور قرب الہی کی اقلیم پر حاوی ہو جائے گا۔ تیرے بعد کوئی مقرب الہی ایسا نہیں ہو سکتا جس کی ظاہری و باطنی تربیت میں تیرا ہاتھ نہ ہو، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں۔ اسی طرح الخیر الکثیر جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، جس کا ترجمہ حضرت مولانا عبیداللہ سندھی رحمہ اللہ نے املا کرایا ہے، تحقیق و ترجمہ لکھنے والے مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی ہیں، حیدرآباد سندھ کی شاہ ولی اللہ اکیڈمی سے شائع ہوا ہے۔ اس کے صفحہ 106 پر ہے اسی نوع کے امام عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور یہ چیز ان کو جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے حاصل ہوئی ہے اور اس لیے معین ہوا ہے کہ نازل ہو کر دجال کو قتل کرے۔ اس کے صفحہ 117 پر ہے عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر نازل ہوں گے۔ ان تصریحات کے ہوتے ہوئے کوئی حضرت سندھی رحمہ اللہ کی وفات مسیح کے عقیدہ کی طرف نسبت کرے تو اس سے بڑا اور کوئی ظلم۔ جواب نمبر 3۔ آج وقفہ بھی ہے، ہاں یہ پڑھ لوں عبارت۔
یہ پڑھ لیں گے آپ حضرات. یہ بہت زبردست عبارتیں کھڑی ہیں آگے دو. اسی الہام الرحمن میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا کہ وہ بھی وفات مسیح کے قائل تھے. حالانکہ میں نے کل بتایا حضرت نے عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام کتاب لکھی ہے اور اپنے شاگردوں کو تیار کیا. یہ بہت بڑی بے انصافی ہے. امام جبائی معتزلی بھی وفات مسیح کے قائل تھے. جواب میں قال الجبائیو انہ